بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے مومن خان مومن کی غزل نمبر 1. ناوی کے اندازے جدھر دیدہ جانا ہوں گے. غزل نمبر 2. اگر غفلت سے باز آیا جفا کی. ان دونوں غزلوں کی اشعار کی تشریح کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے گی. آپ سے التماس ہے شروع سے آخر تک اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے سمجھ میں آئے گی. شعر نمبر 1. ناوے کے اندازے جدھر دیدہ جانا ہوں گے. نیم بسمل کہیں ہوں گے کہیں بے جاں ہوں گے. ناوی کہا جاتا ہے تیر کو اور دیدہ آنکھ کو. بسمل جو ہے زخمی. اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً اردو کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں کچھ تو اپلوڈ ہو چکی ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کو اس کی صورتحال سے آگاہی حاصل ہوتی رہے. اور لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں. حوالہ شاعر میں لکھیں گے کہ یہ شعر مومن خان مومن کی غزل سے لیا گیا ہے جو کہ تغزل کے شاعر ہیں. یہ پہلا شعر ہے. پہلا شعر ہونے کی وجہ سے مطلع. اور اگر اس میں دیکھا جائے اس میں جو ہے صفت تشبیہ بھی ہے. نگاہ محبوب کو تیر سے تشبیہ دی گئی. تشریح مومن فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کی نگاہیں تیر کی طرح ہیں. جس طرف اڑ جائیں تو دیکھنے والوں کو گھائل کر دیتی ہیں. اس کے انداز میں تیر کی سی چبن ہے کہ جو بھی اس طرف نظر بھر کر دیکھتا ہے وہ گھائل ہو جاتا ہے. فنی خوبی اس میں صفت تشبیہ بھی ہے. نگاہ محبوب کو تیر سے تشبیہ دی گئی. شاعر فرما رہے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں جو تیر چلانے کی زبردست انداز رکھتی ہے جس طرف اڑ جائیں گی اسی طرف کی خیر ممکن نہیں ہے. نہ جانے کتنے کو یہ گھائل کر دے گی اور نہ جانے کتنے ہی لوگ نظریں چار ہونے سے بے جان ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے. دو باتیں کی گئی ہیں اس میں. کہیں بے جان ہوں گے یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مر جائیں گے اور کہیں ایسے ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے. یا رب نگاہ ناز پہ لائسنس کیوں نہیں، یہ بھی تو وار کرتی ہیں تلوار کی طرح. مماثل شعر میں لکھیں گے اللہ ہی اس آبروہ مژگان سے بچائے. یہ قہر کی تلوار ہے وہ ناوک ہے بلا کا. اس کے بعد اگلا شعر تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے. ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے. عدم اصلا بولتے ہیں غیر حاضری کو، غائب، اور شب ہجراں جدائی کی رات. حوالہ شاعر یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے. اس غزل کی شاعر کا نام مومن خان مومن ہے. آپ کو تغزل کا شاعر کہا جاتا ہے. مرکزی خیال شاعر کے اس جہاں سے رخصت ہونے کے بعد شب فراق سے کہا جا رہا ہے کہ تو کہاں جائے گی. اے شب فراق تو کہاں جائے گی. فنی خوبی اس میں صفت استعارہ ہے
خواب عدم بیمانی موت، کہ جب ہم بالکل ہی غیر موجود ہوں گے اور خوابوں میں ہو جائیں گے، مطلب مر جائیں گے، موت ہو جائیں گی، تو اس وقت کیا کرو گے؟ یہاں پہ اصل میں شاعر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں ایک تمثیلی انداز میں کہ شب ہجرہ یعنی جدائی کی رات سے مخاطب ہیں کہ ایک جدائی کی رات ہمارا تمہارا مدتوں کا ساتھ رہا، تو نے ہمیں زندگی بھر تڑپایا، بے آرام کیا اور چین سے نہ رہنے دیا، لیکن اب ہم اس جہاں سے گزرنے والے ہیں، کوچ کر جائیں گے، کل تو ہمارے سے رخصت ہو جائے گی، اور کل جو ہے نا ہم آپ سے یہاں سے بالکل ہی رخصت ہو جائیں گے، اور پھر تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تشریح میں شاعر شب ہجر سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ صبح فجر ہم تجھے بہت عزیز رکھتے تھے، لیکن اب ہم کب تک رہیں گے؟ کل کو جب ہم نہیں ہوں گے تو کہاں جائے گی؟ تیرا کون آسرا ہوگا؟ لہذا تو اپنا بندوبست کر لے۔ بقول شاعر، روز آتا ہے مجھے تسلی دینے، اے دشمن جاں تجھ سے تیرا خیال اچھا ہے۔ ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے اور ساتھ ہی ہماری تمہاری رفاقت کا بھی آخری وقت ہے۔ ہم تو کل یہاں سے چلے جائیں گے، مگر کیا تو نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم وہاں میٹھی نیند سو رہے ہوں گے تو پھر کس کو جا کے جلائے گی، کس کو جا کے تڑپائے گی، کس کو رلائے گی؟ مماثل شعر، کہوں تجھ سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس کے بعد اگلا شعر، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ہیں ایسے پیشماں کہ بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ پیشماں کے معنی ہوتے ہیں شرمندہ اور چاہ محبت۔ حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال بنے گا کہ محبت سے پہلے اور محبت کی بعد کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہم ہیں کہ محبت کر کے دنیا جہاں کی بے آرامیوں اور بے سکونیوں کو اپنے دامن میں لے لیا ہے، اور ایک وہ ہے جنہوں نے محبت نہیں کی اور جنہیں محبت کی خواہش ہے۔ اس شعر میں مومن خان مومن جو ہے بیان فرما رہے ہیں کہ جب ہمیں محبت نہ ہوئی تھی تو ہمیں بڑا ارمان تھا اور ان راہوں پر چلنے کا، لیکن جب محبت ہو گئی تو پھر دنیا جہاں کی مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے گلے کا ہار بن گئی۔ کیا پایا ہم نے محبت کے جواب میں؟ صرف پریشانی۔ تو اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں تشریح میں کہ مومن شرمندہ اور نادم لہجے میں فرماتے ہیں کہ جب ہمیں محبت نہیں ہوئی تھی تو ہمیں اس کی کتنی چاہت تھی، لیکن محبت کر کے ہمیں کیا حاصل ہے؟ فقط بے آرامی اور بے سکونی۔ ہمیں تو محبت کی سوغات بس بے چینی ہی ملی ہے، اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں محبت کی چاہ اور خواہش ہے۔ مماثل شعر، حسن کی ایک ایک ادا پر جان و دل صدقے، مگر لطف کچھ دامن بچا کر ہی نکل جانے میں ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے۔ حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال میں لکھیں گے، اس بے رحم زندگی کے لیے ہم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا احسان کبھی نہیں لیں گے۔ فنی خوبی یہ صفت تنمیہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اور بیماروں کو شفا بخشتے اللہ کے حکم سے۔ مومن کہتے ہیں ہم نے زندگی کے ایام بہت ہی مشکلات اور مصائب میں گزار دیے ہیں، اور اب یہ زندگی ہمارے لیے بالکل بیکار ہے، اور اب ہم
کیوں اپنے آپ کو موت سے بچانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احسان مند ہوں گے؟ ویسے ہم بھی بڑے خوددار ہیں اور زندگی جیسے بیکار اور بے مایہ چیز کے لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احسان کبھی نہ لیں گے۔ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی تو ایسی ہی بے فضول ہے کہ زندگی نے ہمیں بہت ہی خجل اور خوار کیا ہے، اس لیے اس بے رحم زندگی کے لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا احسان کبھی نہیں لیں گے۔ ہمیں اس دنیا میں اور رہنے کی خواہش بھی نہیں، ہم زندگی سے اس قدر تنگ ہیں کہ اس بے رحم زندگی کے لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی احسان نہیں لیں گے۔ مما سے شعر: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ اگلا شعر: پھر بہار آئی وہی دشت نوردی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خارے مغیلاں ہوں گے۔ دشت اصل میں صحرا کو کہا جاتا ہے اور نوردی سفر کرنا، خار کانٹے کو کہا جاتا ہے، مغیلا ببول یا کیکر کانٹا، خار مغیلا یا ببول کا کانٹا۔ حوالہ شاعر کے بعد اس میں تشریح میں فرمایا جا رہا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ جیسے ہی موسم بہار کی آمد ہوتی ہے تو جذبہ شوق جو ہے وہ تو بھڑک اٹھتا ہے، بس بہار کے آتے ہی عاشقوں کی خوشیوں کا سماں ہوتا ہے۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے، ہم بھی جذبہ عشق کے ستم گزیدہ ہیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہماری تڑپ دو چند ہو جاتی ہے۔ اب پھر بہار کا موسم آ رہا ہے، موسم بہار کی ہوائیں، اس کی خوشبوئیں یہ دیوانگی کا پیغام لے کر آ رہی ہیں، لیکن ہمارے زخم پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ ہم ان زخموں سے بے حال ہو کر صحرا صحرا جنگل جنگل مارے پھریں گے۔ مرکزی خیال تو یہی ہے، موسم بہار کی آمد سے جذبہ شوق کے ابھرنے کا بیان، فنی خوبی۔ اس میں صفت استعارہ ہے کیونکہ خواب عدم بیمانی موت۔ ہاں یہ اس میں جو ہے نا اس کے لیے ہے فنی خوبی پرانی کی۔ اس میں تشریح میں فرمایا جا رہا ہے کہ موسم بہار کی آمد ہے اور اس موسم کی خوشبو سے ٹھنڈی ہوائیں جذبہ شوق کو ابھارنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور یہ حال میرا بھی ہے، لیکن اس موسم میں ہمارے زخم بھرے ہو جائیں گے اور ہم ان زخموں سے چور جنگل جنگل صحرا پھریں گے۔ صحرا میں میرے حال پہ کوئی بھی نہ رویا، گر پھوٹ کر رویا تو میرے پاؤں کا چھالا۔ موسم بہار میں محبوب کی یادیں ہمیں دیوانہ بنا دیتی ہیں، ہمیں ایسے صحرائے نوردی پر مجبور کر دیتی ہیں، ایسے نوردی مطلب ایسے صحرا پر چلنے پر سفر کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم دیوانہ وار جنگلوں میں مارے مارے پھرنے لگیں گے، ہمارے پاؤں کانٹوں سے چھلنی ہو جائیں گے۔ ماں سے شعر: کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ آخری شعر: عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسما ہوں گے۔ اس میں اگر فنی خوبی دیکھی جائے تو یہ آخری شعر ہے، مقطع ہے، اور مرکزی خیال تو اس کا یہ بنتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے نا وہ تو عشق مجازی میں گزر گئی، اب آخری وقت میں عشق حقیقی کیا کریں گے۔ کہنا تو یہ چاہ رہی ہیں کہ تمام تر زندگی تو اپنی مجازی محبوب کے در کے آگے گزار دی، اپنی جوانی تو اپنے محبوب مجازی پر لٹا دی، جب آخری وقت آ گیا تو عشق حقیقی کی طرف مائل ہونے لگے ہیں، لیکن کیا فائدہ، عشق حقیقی کا اصل مزہ تو جوانی میں ہے۔ اس کے بعد غزل نمبر دو کا پہلا شعر: اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ اس کے آخر میں دیکھیں جو پہلا جو ہے تھا اس میں ہوں گے جو ردیف ہے، اور اس میں جو ردیف ہے وہ ہے کی، کیا کی، صبا کی، اصل میں آخر میں کی آ رہا ہے۔
حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ فطرتاً جفاکار اور بے نیاز ہوتا ہے. فنی خوبی مطلع ہے غزل کا پہلا شعر، اور اس میں صفت استعارہ بھی ہے، کیونکہ محبوب کے لیے ظالم کا لفظ مستعار لیا گیا ہے. تشریح میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری آہ و پکار، ہمارے وہ پریشان گلے شکوں کو سن کر ہمارا محبوب ہماری طرف متوجہ تو ہوا، مگر اپنی پچھلی بے توجہی کا کفارہ اس طرح ادا کیا کہ ہم پر ظلم و ستم کرنا، ہمیں ستانا شروع کر دیا. مومن کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب فطرتاً ظالم اور سنگ دل ہے. اپنے چاہنے والوں کو تڑپانا، اذیت دینا اس کا محبوب مشغلہ ہے. آیا غفلت سے باز آیا. حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال اور فنی خوبی یہ ہے کہ مطلع ہے غزل کا پہلا شعر، اور صفت استعارہ محبوب کے لیے ظالم کا، یہ جو ظالم ہے ظالم کا لفظ مستعار لیا گیا. تشریح مندر بالا شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب بہت ظالم اور سنگ دل ہے. پہلے تو وہ ہماری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، لیکن اب ہماری آہ و بکا سن کر ہماری طرف متوجہ ہونے کی عنایت تو ضرور کی ہے، لیکن اب ہمیں سنگ دل محبوب نے تڑپانا و ستانا شروع کر دیا ہے، جیسے یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہو اور جیسے اسے ہمیں ستانے میں لطف آتا ہو. مماثل شعر گر نیکی بھی اس کے جی میں آ جائے ہے مجھ سے، جفائیں یاد کر کے اپنی شرما جائے ہے مجھ سے. شعر نمبر 2. موئے آغاز الفت میں ہم افسوس، اسے بھی رہ گئی حسرت جفا کی. حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال میں کہ رائے عشق میں محبت کرنے والا جو ہے کہ جذبے قربانی اور ظلم و ستم سہنے پر خوشی کا اظہار اور آمادگی کا بیان کیا ہے. تشریح میں فرمایا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے نا مندرجہ بالا شعر میں مومن رنج کے انداز میں فرما رہے ہیں کہ ہم محبت کی ابتدا میں ہی اپنے محبوب کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئے. محبوب کی بے توجہی اور نامناسب رویہ نے ہمیں جلد ہی اس سے دور کر دیا، اس لیے محبوب کی ہمیں مزید ستانے کی خواہش اس کے دل ہی میں رہ گئی، اس کے دل میں رہ گئی. شعر تھا شعر نمبر 2. موئے آغاز الفت میں ہم افسوس، اسے بھی رہ گئی حسرت جفا کی. کہ ہمیں اپنی موت کا کوئی غم نہیں، ہمیں تو اس بات کا افسوس ہے کہ ہم تادیر اپنے محبوب کے ظلم و ستم نہ سہ سکے کافی عرصے تک، اور اس کے دل میں موجود جفا کی حسرت باقی رہ گئی. کاش کہ ہم زندہ رہتے تاکہ ہمارا محبوب ہمیں دل بھر کر ستا سکتا، اس کے دل میں مزید جفا کی امنگ باقی نہ رہتی. وہ جو حسرت تھی جفا کی وہ تو رہ گئی ہے، لیکن افسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہ مرتے تو مزید ہم ظلم و ستم کو سہتے تاکہ ان کی آرزو تو پوری ہو جاتی. شعر نمبر 3. چمن میں کوئی اس کو سے نہ آیا، گئی برباد سب محنت صبا کی. چمن میں کوئی اس کو سے، کو اصل میں بولتے ہیں گلی اور کوچے کو کہا جاتا ہے، کو گلی یا کوچے کو کہا جاتا ہے، اور چمن باغ کو کہا جاتا ہے. حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال بنے گا کہ عاشق کی نظر میں کوچہ دوست اور یا در محبوب سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی. دوست کا جو گلی کوچے یا محبوب کا جو در ہے، دروازہ ہے، گھر ہے، یہ چیزیں جو ہے عاشق کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوتی.
اس شعر میں بھی جو ہے مومن خان مومن جو ہے ایک تمثیلی انداز میں فرما رہے ہیں کہ میری محبوب کی گلی سے گزر کر باغ کا راستہ جاتا ہے، اس کی گلی میں، اس کی کوچے میں، اس کے پاس وہ کشش، وہ دلکشی ہے جو اس گلی تک پہنچتا ہے وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے، وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، آگے جاتا ہی نہیں۔ اور بیچاری ہوا کی بدنصیبی کہ اس نے بڑی محنت سے باغوں کو آراستہ کیا کہ لوگ آئیں مگر کوئی نہ آیا۔ جو صبا کی جو محنت تھی، بعد صبا کی صبح کیا وہ سب برباد ہو گئی، لیکن میرے یار کی جو کوہ ہے، کوچہ ہے، کوچہ دوست ہے، وہاں سے کوئی مڑ کر آگے نہ آیا، چمن میں کوئی نہ گیا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تشریح میں، میرے محبوب کی گلی سے گزر کر باغ کا راستہ آتا ہے، لیکن میرے محبوب کے کوچے میں ایسا سحر ہے، ایسا جادو ہے کہ جو اس گلی میں جاتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے، اس کے قدم وہیں جم جاتے ہیں، اور باغوں سے تیرتی ہوئی خوشبو سمیٹتی ہوائیں بھی وہ سحر توڑنے میں ناکام رہتی ہیں۔ ان ہواؤں کی محنت ہمیشہ رائگاں رہتی ہے، کیونکہ محبوب کے کوچے سا سحر تو عاشق کے لیے کہیں بھی موجود نہیں۔ مماثل شعر، پھر دوست کو بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں، کس درجے سے چشم ہیں کوہ بتاں کے لوگ۔ اس کے بعد شعر نمبر 4 میں، مجھے اے دل تیری جلدی نے مارا، نہیں تقصیر اس دیر آشنا کی۔ اس میں ایک تو فنی خوبی کے اعتبار سے صنعت تضاد ہے، کیسے ہے؟ جلدی اور دیر۔ دوسری بات، اس میں صنعت استعارہ بھی ہے، یہ جو دیر آشنا ہے، دیر آشنا، یہ محبوب کے لیے مستعار لایا گیا ہے، صنعت استعارہ ہے۔ اس کی تشریح میں مومن خان مومن فرما رہے ہیں، مرکزی خیال تو یہ بنے گا کہ میری بربادی کا جو سبب ہے وہ محبوب نہیں ہے، بلکہ میرا جلد باز دل ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ہمارا محبوب دیر آشنا ہے، ہر کام میں دیر کرتا ہے، یہاں تک کہ محبت کرنے میں بھی اس نے ہمارے ساتھ بھی مانوس ہونے میں، واقفیت پیدا کرنے میں بہت دیر کی، اور اتنی برداشت کی تاب، اتنے انتظار کا حوصلہ ہم میں نہ تھا۔ میری بربادی کا اور میرے دل کی موت کا اصل سبب تو میرا اپنی ہی جلد بازی ہے، جس نے الفت کا جواب فوراً الفت سے مانگا، جو فوراً مثبت جواب نہ ملا تو بے قرار ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تشریح میں، محبوب ہر کام میں دیر کا عادی ہے، یہاں تک کہ محبت کرنے میں بھی، لیکن ہماری بے چینی اور بربادی کی اصل وجہ تو ہماری جلد بازی ہے، ہمارے دل نے ہی انتظار نہ کیا۔ اس محبوب اسی وقت ہی محبت کا جواب محبت سے مانگا جب ہمیں وقت پر ہی جواب نہ مل سکا، ہم نے جلد بازی کی۔ اس میں میرے محبوب کا تو کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس کے مزاج میں ہی آہستگی شامل ہے، دیر آشنا ہے وہ۔ مماثل شعر، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک۔ آخری شعر، کہا اس بت سے جب مرتا ہے مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی۔ حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال، عاشق کی موت کے وقت محبوب کے کمال بے نیازی کا بیان، فنی خوبی مقطع ہے غزل کا آخری شعر۔ تشریح میں فرمایا جا رہا ہے کہ شاعر جو ہے طنزیہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی محبوب کی در کی ٹھوکریں کھائیں، اور جب زخموں سے میرا وجود پارا پارا اور چکنا چور ہو گیا، ہم مرنے لگے تو لوگوں نے اس ستم گھر سے کہا کہ مومن کی کچھ تو خبر گیری کرو، تمہاری وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ تو اس ستم گر نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا، اس میں میرا کیا قصور ہے، میرے تو کوئی قصور نہیں، یہ تو اللہ کی ایسی مرضی تھی، اس کی موت لکھی ہوئی تھی، مر رہا ہے جیسے اللہ کی مرضی، ہر کوئی اپنی موت مرتا ہے، میری وجہ سے کون مر رہا ہے۔ مماثل شعر، ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ، اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے ساری زندگی محبوب کی ٹھوکریں کھاتے رہے،
اور آخر میں محبوب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور. بہت ہی آسان، اس میں کوئی مشکل نہیں تھی. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. برائے مہربانی آگے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے دوسرے بھی مستفید ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین.